کہ اچھا بننا ہے تو اپنے سے اچھوں کو دیکھو، اپنے سے بہتر کو دیکھو، اپنے سے زیادہ عبادت گزار کو دیکھو، اپنے سے زیادہ صاحب علم کو دیکھو۔ اور جب قرآن کا مطالعہ جاننا چاہتے ہو کہ ہمیں کیوں چلنے کا ڈھنگ نہیں آتا، جاننا چاہتے ہو کہ ہم بے روی کے کیوں شکار ہیں، جاننا چاہتے ہو کہ ہمارے اندر طریقہ گفتگو کیوں نہیں، جاننا چاہتے ہو کہ آداب خورد و نوش ہمارے پاس کیوں نہیں، جاننا چاہتے ہو کہ زمانہ اپنے پیروں تلے کیوں روند رہا ہے، ایک ہی وجہ ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن چھوڑا، ہم زوال پذیر ہو گئے، ہم نے قرآن سے تعلق کمزور کیا، ہم زوال پذیر ہو گئے۔ اور خدا کی قسم اس حدیث کے ذریعے اگر آپ سمجھیں تو اس کتاب کی عظمت آپ کو مزید سمجھ میں آ جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اس کتاب کی وجہ سے ایک قوم کو بلندی عطا کرے گا، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ایک قوم کو پروردگار ہلاک فرما دے گا، زوال پذیر فرما دے گا۔ جو چھوڑے گا وہ گرے گا، جو چھوڑے گا وہ تباہ ہوگا، جو چھوڑے گا وہ برباد ہوگا۔ قرآن چھوڑ کر کے کوئی ترقی نہیں کر سکتا، اور نہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کوئی ترقی کر سکتا ہے۔ ابھی سنی دعوت اسلامی بھیونڈی کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، تقریر کی یہاں کے بارے میں کچھ تھوڑی سی تیاری کر رہا تھا، کچھ کتاب دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، میرے علماء ساتھی جتنے تشریف فرما ہیں، میری اصلاح کی غرض سے میں ان کی توجہ چاہوں گا، اس حدیث کو پیش نظر رکھیں، اس حدیث کو پیش نظر رکھیں۔ اور وہ حدیث کیا ہے، اسی حدیث پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد کی اصلاح ہو جائے، ہم چاہتے ہیں ہماری قوم کی اصلاح ہو جائے، ہم چاہتے ہیں معاشرے کی اصلاح ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ کیسے اصلاح ہوگی، کس طریقے سے سدھار پیدا ہوگا؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح، یعنی یہ جو قیامت سے پہلے کی امت ہے نا، آخری کیسے اصلاح ہوگی حضور بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر صرف اسی طریقے پر جس پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ یعنی شروع میں جن لوگوں کی اصلاح جس وجہ سے ہوئی تھی، آج بھی اسی امت کی، اس امت کی اصلاح اسی طریقے پر ہوگی۔ اور وہ کون سی چیز تھی؟ وہ قرآن تھا، قرآن جس کی وجہ سے پہلی امت کی اصلاح ہوئی اور پہلے کے لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ آج قرآن ہمارے یہاں سے نکل گیا۔ مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، جس رسول پر قرآن نازل ہوا اس رسول سے مولا فرماتے اتلو ما اوحی، میرے محبوب تلاوت کرو جو میں نے تم پر وحی کی ہے۔ اللہ اکبر، حضور سے کہا جن پر قرآن نازل ہوا ان سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو، اور ہماری قوم کے پاس وقت نہیں۔ خدا را اپنی اصلاح کریں۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، اندر ڈوبے ہوئے ہیں، آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار ان کے محلات، ان کی گاڑیاں، ان کی آسائش، ان کے بچوں کی شادی کے اندر اربوں روپے کا ٹھاٹ ماٹ سب ہو رہا ہے، ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں لیکن غریب ہیں۔ تو اب سنیے اللہ نے کیا، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، یہ اللہ فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔
فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما یرید اللہ لیعذبهم بها فی الدنیا. اللہ فرماتا ہے تعجب نہ کرو ان کے مال کو دیکھ کر، ان کی اولاد کو دیکھ کر، اور مال و اولاد کی کثرت کو دیکھ کر، ان کا یہ سب کچھ دیکھ کر تعجب مت کرو. تم جانتے ہو میں نے ان کو کیوں دیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو اس لیے دیا ہے کہ ان کو میں سخت عذاب کے اندر گرفتار کروں گا. اب دیکھنے کی چیز کیا ہے، میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. دیکھنے، حالانکہ میں آیت کے ایک ہی ٹکڑے پر میں نے گفتگو کی، دوسرا ٹکڑا اتنا ایفیکٹو اور انٹریسٹنگ ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو آپ کی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن وقت اتنا نہیں. دیکھنا کس کو چاہیے اور ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جہاں دیکھنا چاہیے وہاں سے نظریں بند کر دی ہم نے، دیکھنا ہی بند کر دیا. اور جس طرف نہیں دیکھنا چاہیے وہاں دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھنا چاہیے؟ بس یہ سبق لے کر کے اٹھو اور سوچ بناؤ، فکر بناؤ. جب یہ سوچ اور فکر بن جائے گی، زندگی سیدھے راستے کے اوپر چلنا شروع ہو جائے گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم کو دیکھو، اپنے سے زیادہ والے کو نہیں. اگر تم 10x10 کے روم میں رہتے ہو نا، تو تم یہ دیکھو کہ فٹ پاتھ پہ بھی تو لوگ رہتے ہیں، اور جہاں تم نے دیکھا رہے اس کا تو بنگلو ہے، بس تمہارے اندر ناشکری کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. تو جب کبھی تمہیں دیکھنا ہو تو اپنے سے چھوٹے بات. مجھے تو یاد آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک بالکل چھوٹے قد کا بندہ کوئی سامنے سے آتا، سرکار نے اسے دیکھا، فوراً مسجد تشریف لے کر سجدے میں چلے گئے. اے اللہ، تو نے مجھے کتنا اچھا پیدا فرمایا ہے. اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. مال کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھو ہی مت. اور جب بات دین کی آ جائے تو کبھی یہ مت دیکھنا کہ میں تو 5 وقت کی پڑھتا ہوں، یہ تو 2 ہی وقت کی پڑھتا ہے. نہیں، جب دین کی بات آئے تو اپنے سے کم کو نہیں، اپنے سے بڑے کو دیکھو کہ یہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے. تو جب دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو گے تو بہتر بننے کا جذبہ پیدا ہوگا. اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے دیکھنے کا زاویہ بدل دیا، اور جب زاویہ بدل گیا تو ہماری زندگی بدل گئی. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن کی گائیڈ لائن کو فالو کریں. ضرورت اس امر کی ہے ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن کو فالو کریں. ضرورت اس امر کی ہے کہ جو کچھ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حق جان کر اس پر عمل کریں. نتیجہ وہی نکلے گا جو اللہ نے فرمایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہاں یہ نہ سوچا جائے کہ مال کمانا گناہ ہے یا زیادہ کمانا گناہ ہے یا مالدار ہونا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. آپ کمائیے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی دولت تھی جس کی کوئی انتہا نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دولت کا انبار تھا، کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ دعا کرتے تھے. صدیق اکبر تو دعا کرتے تھے مال کی زیادتی کی. اللہم ابسط علی فی الرزق، اے اللہ میرے لیے رزق کو کشادہ کر دے، پھیلا دے، بہت عطا فرما. وزہد منہ، لیکن مجھے اس سے بے نیاز کر دے. میرا دل لگے تو تیری محبت میں لگے، تیرے حبیب کی محبت میں لگے.
لیکن مال بہت عطا کر، رزق بہت عطا کر، لیکن میرا دل اس سے نہ لگانا، میرا دل تو تجھ سے لگے اور تیرے حبیب سے لگے. تو آتی ہے. تو ایسا نہیں کہ مال کمانا گناہ ہے، لیکن یہاں یہ بات خاص طور پر یاد رکھیں، اچھا بننا ہے تو اپنے سے اچھوں کو دیکھو، اپنے سے بہتر کو دیکھو، اپنے سے زیادہ عبادت گزار کو دیکھو، اپنے سے زیادہ صاحب علم کو دیکھو. اور جب قرآن کا مطالعہ کرو گے اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرو گے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، طبیعت کے اندر قرار پیدا ہوگا، سکون پیدا ہوگا، اطمینان پیدا ہوگا. میں خود اپنی زندگی کا عمل آپ کو بتاتا ہوں. جب مجھے کبھی اضطرابی کیفیت ہوتی ہے، الحمدللہ میں وضو کرتا ہوں، اور اگر وضو سے ہوتا ہوں قرآن کھول کر کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. یقین مانے آدھا پارہ بھی نہیں پڑھتا ہوں کہ دل کو اطمینان ملنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کرو اسے. بے چینی کا علاج سگریٹ پھونکنا نہیں ہے، بے چینی کا علاج ڈرگز پینا نہیں ہے، بے چینی کا علاج شراب پینا نہیں ہے، بے چینی کا علاج پکچر دیکھنا نہیں ہے، بے چینی کا علاج عیاشی کرنا نہیں ہے. بے چینی کا علاج تو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا ہے. اس کتاب سے رشتہ مضبوط کرو. یہ اتنے حفاظ تیار کیے گئے، اتنے علماء اداروں میں تیار